صحیح مسلم حدیث نمبر 840 حضرت عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ آج مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بوجھل ہو گئی تو آپ نے پوچھا کیا صحابہ کرام نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے اسی طرح کیا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ بلکہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے اسی طرح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو پوچھا گیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے اسی طرح کیا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ کہ بلکہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں لوگ مسجد میں جمع ہو کر آپ کا انتظار کر رہے تھے اور یہ عشاء کی نماز تھی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قاصد نے آ کر بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم طبیعت تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے فرمایا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا۔ ان دونوں حضرات سے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عبیداللہ بن عبداللہ راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کیا آپ کو وہ حدیث نہ بتاؤں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بتائی ہے؟ انہوں نے فرمایا بتائیے، تو میں نے وہ حدیث ان سے بیان کیا۔ عبیداللہ بن عبداللہ راوی فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ کو وہ حدیث نہ بتاؤں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بتائی ہے؟ انہوں نے فرمایا بتائیے، تو میں نے وہ حدیث ان سے بیان کی تو انہوں نے کسی بات کا انکار نہ کیا، البتہ یہ پوچھا کہ کیا ام المؤمنین نے اس دوسرے شخص کا نام بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ؟ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔